السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج پھر میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی بات، کچھ نئی حدیثیں لے کر آئی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئیں گی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت بہت شکریہ محبتوں کا۔ تو چلیں میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، جو اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک بڑی نعمت ہمارے لیے بیماری بھی ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ لوگوں نے کہ بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے فائدے بے شمار ہیں، اگرچہ آدمی کو بظاہر ان سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً میں اس کی دولت، راحت و آرام کا ایک بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بات ہے، بیماری جس بھی آدمی کو سمجھ میں آ جائے کہ حقیقت میں ان روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں تو یوں، جیسے کہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے، بلکہ جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا خدا اور رسول سے غافل شخص ہو، مگر جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اور یہ تو بڑے رتبے والوں کی شان ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر کرنا، اس کا نام لینا تکلیف میں، یہ رتبے والوں کی شان ہے، اور اپنی تکلیف کا استقبال کرتا ہے وہ، جیسے راحت و آرام کا۔ مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ صبر و استقلال سے کام لیں، اور جزا اور فضا کر کے رو پیٹ کر اپنے ثواب کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں۔ یعنی ہم بیمار ہو جائیں تو صبر کریں، تاکہ اس سے جو ملی ہوئی جزا ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے۔ اگر ہم رو پیٹ کر اللہ کی ناشکری کر دیں گے تو بے صبری سے یاد رکھیے کہ مصیبتیں ٹلا نہیں کرتی، پھر اس بڑے ثواب کو ہم اتنی محرومی سے کیوں دور کر دیں۔ بہت سے میرے نادان بھائی بہن ہیں جو بیماری یا کسی جسمانی تکلیف میں بہت بے جا باتیں بول اٹھتے ہیں اور نازیبا حرکتیں بھی کرنے لگتے ہیں، بلکہ بعض تو اپنے زبان سے ایسی باتیں نکال دیتے ہیں جن سے ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور اندیشہ ہوتا ہے کہیں ان کلمات کے نکال دینے سے بات کفر تک تو نہیں پہنچ گئی، کہیں ایمان خطرے میں تو نہیں آ گیا۔ اور اگر بات کفر تک پہنچ جائے، بلکہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہمیں، اللہ عز و جل کی طرف سے ظلم کی نسبت دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہی بیمار کرنا تھا، اللہ نے مصیبت ہمیں کے اوپر لانی تھی، تو گویا ہم اللہ پر تانا کشی کر رہے ہیں، اللہ سے شکایت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسے لوگ تو بالکل ہی خسارت دنیا والآخرہ کا مستاق بن جاتے ہیں، اور وہ حقدار بنتاتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت میں صرف مصیبتیں ہی اٹھائیں، کیونکہ جو ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بلا سمجھ رہے ہیں، نقصان والی چیز سمجھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے نہ ہی دنیا میں راحت ہوگی نہ آخرت میں راحت ہوگی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلمانوں کو جو تکلیف اور ملال اور اذیت، غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی شخص کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب سے، اس کانٹے کے چبھنے کی سبب سے اس کے گناہ کو مٹا دیا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری بات ہے، اور رب کتنا مہربان ہے کہ بیمار بھی ہم ہیں اور ہماری ہی نیکیاں بڑھائی جا رہی، ہمارے ہی گناہوں کو کم کیا جا رہا ہے، ہمیں خسارے سے بچایا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ بیمار ہو کر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔
مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ مسلمانوں کو جو اذیت پہنچتی ہے، مرض ہو یا اس کے سوا کچھ اور، تو اللہ اس کے سبب اس کی برائیاں گرا دیتا ہے، ایسے گرا دیتا ہے جیسے پتجھڑ کے موسم سے کسی درخت سے پتے گر رہے ہوں۔ عزیزات، ہم عام دنوں میں اپنی گناہ اس طریقے سے نہیں جھاڑ سکتے، اپنی گناہ اس طریقے سے نہیں کم کر سکتے، لیکن قربان جائیں اس رب ذوالجلال پر اور پیارے نبی کی رحمت پر کہ بیماری جیسی نعمت ہمیں عطا کر کے ہمارے گناہوں کو اس طریقے سے جھاڑ دیا جاتا ہے۔ اور آج کل بخار کا بہت ہی دور چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے بخاروں کا، تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بخار کو برا نہ کہو کہ وہ آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے، یعنی لوہا آگ میں جا کر جس طریقے سے چمکنے لگتا ہے، ایسی ہم بیماری بخار سے اٹھنے کے بعد ہمارا ایمان اور ہمارا دل چمکنے لگتا ہے۔ جب مسلمان کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے، ان کو حکم ہوتا ہے لکھو جو کام پہلے کیا کرتا تھا، تو اگر اللہ اسے شفا دیتا ہے تو ان کاموں کو لکھا ہوا اللہ پروردگار ان کو ان چیزوں سے دھو کر پاک کر دیا کرتا ہے، اور موت دیتا ہے تو اسے بخش دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ ابو داؤد اور احمد کی حدیث ہے کہ بندے کے لیے علم الہی یعنی اللہ کے علم میں کوئی مرتبہ مقرر ہوتا ہے، یعنی بندہ اپنے مرتبے کو نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کے علم میں اس کا مرتبہ مقرر ہے، اور وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس رتبے کو نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن یا مال یا اولاد کو اذیت میں ڈال دیتا ہے، پھر اسے اس طریقے کا صبر عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ بندہ اپنی اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے علم الہی میں ہے۔ اسی لیے میری ماں بہنوں سے اور میرے بھائیوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ رنج و مصیبت سے گھبرا کر دنیا کی تکلیفوں اور اذیت سے بچنے کے لیے موت کی تمنا جائز نہیں ہے۔ وہاں کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ یہاں سے بھاگتا ہے، دنیا سے بھاگ رہا ہے آخرت کی طرف، کیا جمع کیا ہے؟ اگر موت کی سختی سے واقف ہوں تو آرزو نہیں کرو گے کہ ہمیں موت آئے، اور اگر موت کی تکلیف کو ایک لمحہ بھی محسوس کر لو تو اللہ سے دعا مانگو کہ اے رب کائنات دنیا میں رہنے کی کچھ اور مہلت دے دے، ابھی ہم نے موت کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے گھبرا کر موت مانگنے لگتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رنج کے سبب سے موت کی آرزو نہ کرو، اگر ناچار ہو جاؤ گے تو کہو خدایا مجھے زندہ رکھ، جب تک میری حق میں جینا بہتر ہے مجھے وفات دے، جب تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میری زندگی ختم ہو جائے میرے موت کا وقت قریب آئے تو خدایا مجھے موت دے اور حق پر موت دے۔ ہاں موت کی دعا مانگنا جائز ہے، لیکن اس کے بھی موقع اور مرحلے لکھے۔ در مختار میں لکھا گیا ہے کہ جب دین میں فتنہ دیکھ لو اور دیکھو کہ دین نقصان اٹھا رہا ہے، دین میں خوف، دین کے ضائع ہونے کا خوف نظر آ رہا ہے، تو اپنے مرنے کی دعا مانگو کہ یہ جائز ہے کہ جب تم کچھ کر نہیں سکتے تو مر جانا بہتر ہے۔ تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے مگر جب تک نیکی کی اعتماد اور اس کی تبلیغ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کو انمول جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور بیماریوں کو نعمت ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات بہت پسند آئے گی، یہ حدیث مبارکہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل و جان سے عمل کرنے کی اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے،
اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ محبتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔